آج کا ہمارا عنوان ہے عورتوں کے بال۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ عورت کا جڑ سے نکلا کوئی بال لیں، اسے کسی گندی نالی میں ڈال دیں، اسی وقت یا 1-2 دن بعد دیکھیں وہ صاف بن کر چل رہا ہوگا۔ تنکے کی مدد سے اوپر کریں تو پھر بال بن جائے گا۔ دنیا کا مضبوط ترین جادو جڑ سے نکلے بالوں سے کیا جاتا ہے۔ اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ ان بالوں کو کینچی سے کاٹ کر پھینکیں۔ کاٹے بالوں پر جادو نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خواتین حیض والے کپڑے کو گندگی میں پھینک دیتی ہیں۔ اس میں احتیاط برتا کریں، یا اس کپڑے کو دھو کر پھینکیں، یا جلا دیں، یا پھر کہیں دفنا دیں۔ اگر وہ کپڑا کسی جن شیطان نے سونگھ لیا، سمجھو وہ عورت پھنس گئی، یا تو اس عورت پر جادو کرتا ہے یا پھر اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف انسان ہی جادو کرتے ہیں، وہ بے وقوف ہیں۔ جادو جن بھی انسان پر کرتے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں خواتین کے بال سفلی عمل کرنے والے عاملوں کو فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پچھلے دنوں مجھے عزیز و اقارب کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ میرے آبائی علاقے میں ایک ایسا گروہ متحرک ہے جو خواتین کے سر کے بال انتہائی مہنگے داموں خرید رہا ہے، جبکہ کئی دیگر لوگوں نے اس گینگ سے وابستہ افراد کو کچرے کے ڈھیروں سے ایسے بال اکٹھے کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے جو خواتین کوڑے کی نظر کر دیتی ہیں۔ یہ لوگ اس جواز کی بنیاد پر سر کے بال خریدتے ہیں کہ یہ اعضاء کی پیوند کاری میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن چند روز قبل ملک کے ایک مقبول اخبار نے اس بارے میں ہوشربا انکشاف کیا ہے۔ اس کے مطابق سر میں کنگھی کرتے ہوئے خواتین کے جو بال ٹوٹ جاتے ہیں، ان کو کالا جادو کرنے والے عامل اپنے کارندوں کے ذریعے خریدتے ہیں، کیونکہ بے اولادی، گھریلو ناچاکی، محبت میں ناکامی، کاروباری خسارے کے توڑ اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے خواتین کے بالوں پر کالا جادو کیا جاتا ہے۔ اس طرح بیوٹی پارلرز اور کباڑیوں کے ذریعے بالوں کی خرید و فروخت ایک منافع بخش کاروبار بن گیا ہے۔ جادو واقعات کو غیر فطری طور پر ظہور پذیر لانے کا ایک فن ہے، جبکہ کالا جادو ایک ایسا سفلی عمل ہے جو ارواح خبیثہ یا شیاطین کی استعانت اور ناجائز طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ سحر برحق ہے، اور اس کے عجیب و غریب اثرات سحر زدہ شخص میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کالے جادو سے متاثرہ شخص شدید تہمات میں گر جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں وہ سخت بیمار رہتا ہے اور اسے علاج معالجے سے بھی کوئی شفا نہیں ہوتی، البتہ اس کا روحانی علاج کرانا درست عمل ہے۔ عاملوں کو کالے عمل کے لیے بعض اشیاء آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں، جیسے کالے بکرے کا سر، انڈے، بکرے کی کلیجی وغیرہ، لیکن انسانی ہڈیاں، خواتین کے ایسے بال جو سر میں کنگھی کرنے کے دوران ٹوٹے ہوں، اور مردوں کے کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے عاملوں کو کافی تک و دو کرنی پڑتی ہے۔ خواتین کے بال خریدنے کے لیے جہاں ان عاملوں کے کارندے بیوپاری موجود ہیں، وہیں انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے قبرستان کے گورکنوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، جو تازہ دفن کی گئی لاشوں سے انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا منہ مانگی قیمت پر ان عاملوں کے ہاتھوں فروخت کرنے کے دہندہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ آج سے چند برس قبل تک گھر کے بوڑھے بزرگ خواتین کے سر کے بالوں کو اور کٹے ہوئے ناخنوں کو سر عام پھینکنا نحوست کی علامت سمجھتے تھے، اس لیے وہ اس بات کی سختی سے تاکید کرتے تھے کہ بالوں اور ناخنوں کو پھینکنے کے بجائے کسی مناسب جگہ پر دفن کر دینا چاہیے۔ ماضی میں بزرگوں کی باتیں کافی اثر رکھتی تھیں، یہاں تک کہ قصائی بھی بڑی ہڈی سے گوشت صاف کر کے اسے پھینکنے سے پہلے بودا مار کر توڑ دیتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ ہڈی سے گوشت صاف کر کے اسے توڑ کر کیوں پھینک دیتے ہیں، تو جواب ملتا کہ باپ دادا کی روایت ہے کہ ثابت ہڈی سفلی عمل یعنی کالا جادو کرنے والوں کے کام آتی ہے، لیکن موجودہ دور میں ان باتوں پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کے سر کے بال کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں پر پہنچ کر ایسے انسانیت دشمن لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جو شیطان کے چیلے کہلاتے ہیں۔ کتنا افسوسناک امر ہے کہ ایک عورت کی لاشعوری کے باعث جب یہ بال سفلی عمل میں کرنے والوں کے ہاتھ لگتے ہیں تو وہ ان بالوں کے ذریعے جادو کر کے کتنے معصوم انسانوں کو اذیت میں مبتلا کرتے ہوں گے، اور یقیناً اس کا اثر ان خواتین پر بھی پڑتا ہوگا جن کے بال اس شیطانی کام میں استعمال ہوتے ہیں۔ دین اسلام میں جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اسے سیکھنے اور سکھانے والا دونوں دوزخی ہیں، کیونکہ یہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے دور کرتا ہے۔ جادو کی بنیاد چونکہ گندی ہوتی ہے،
اس لیے اسے سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنا ایمان برباد کرنا پڑتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔